حالات کے مطابق اب یہ ہی قومی نعرہ جچتا ہے، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے وہ بھی نظر ثانی کی گنجائش رکھے۔ اب کی بار نہیں، اگلی بار صحیح۔ دہائیوں تک ہم نے افغانستان کے حوالے سے امریکہ کی چوکیداری کے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دیے۔ عوض میں کچھ پیسہ ملا اور ہم سمجھے کہ مستقل بنیادوں پر ہمارے حالات درست سمت چل پڑے ہیں۔ چوکیداریاں ختم ہوئیں، پیسہ آنا بھی رک گیا اور کشکول آگے کرنے کی ضرورت زیادہ پیش آنے لگی۔ بھلا ہو قطر کا جس نے فیفا ورلڈ کپ کے سلسلے میں ہماری خدمات مانگ لی ہیں، کچھ تو مل جائے گا۔ گداگر خاندانوں میں بھی اونچ نیچ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے جو کام چلاتا ہے، کس نے کس چوراہے پر بیٹھنا ہے، کون سی صدائیں لگانی ہیں۔ یعنی ایسے خاندانوں میں اپنے معاملات کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی۔ پاکستان کے معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ غربت خزانہ ایک طرف، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے اور آئندہ کیا ہونا ہے۔ آئندہ کا مطلب اگلے 5 سال نہیں، اگلے 5 مہینوں میں کیا ہونا ہے اس کا بھی نہیں پتا۔ اکابرین ملت امیدوں پر بیٹھے ہیں اور توکل پر کام چلا رہے ہیں۔ ان کے وسوسوں کا قوم کو کچھ اندازہ ہے۔ عمران خان کی شکل برداشت نہیں کر سکتے، ان کی عوامی مقبولیت سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ہر طرف آواز ہے کہ کام نہیں چل رہا تو الیکشن کراؤ تاکہ نئے لوگ نئے عزم و ہمت سے معاملات سنبھال سکیں، لیکن اس راہ پر بھی چلنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ الیکشن کا سوچتے ہیں تو وسوسے ڈر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ڈر یہ ہے کہ الیکشن میں عمران خان کی موجودگی بھاری ثابت ہوگی۔ یہ سارا ذائچہ مان لیا جائے تو سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ ہوا ہے تو حکومت تبدیلی کے عمل کو شروع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال ہے کہ کیا اس کا جواب کہیں سے نہیں ملتا؟ قوم بیچ میں پھنسی ہوئی ہے اور قوم کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو اس بدقسمت قوم کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سیاست غیر یقینی صورتحال کا شکار، معیشت تباہ حال۔ کل ہی ڈان کی ایک خبر تھی کہ کھلی مارکیٹ میں ڈالر دستیاب نہیں، ڈھونڈنے چلے نہیں مل رہا۔ یوٹیلیٹی اسٹوروں کے سامنے لائنیں لگی ہوئی ہیں، گھنٹوں خواتین کھڑی رہتی ہیں کچھ سستا خوردنی تیل لینے کے لیے، شناختی کارڈ دکھانا پڑتا ہے اور پھر کہیں ایک پیکٹ تیل ملتا ہے، وہ بھی ناقص کوالٹی کا۔ بجلی کے بلوں نے قوم کو نڈھال کر دیا ہے۔ بلوں میں اضافہ یکسر اتنا ہے کہ عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور ملک کے طول و عرض میں احتجاج کی صورت پیدا ہونے لگی۔ 200 یونٹ کے بلوں میں کچھ چھوٹ کا اعلان ہوا ہے، لیکن بینک ہاتھ سے ترمیم شدہ بل لینے کے لیے تیار نہیں اور ڈاک خانوں کے سامنے قطاریں لگ گئی ہیں۔ اوپر سے سیلاب اور بارش کی تباہ کاریاں۔ ہم جو شمالی پنجاب کے رہنے والے ہیں اس آفت سے بچے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پانی آتا ہے تو بہہ جاتا ہے۔ زیادہ تباہی تو جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ہوئی ہے۔ کئی فلاحی ادارے ہیں جو صحیح معنوں میں آفت زدہ علاقوں میں امداد مہیا کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو اور ہمت دے، اور جو پاکستانی کچھ اور نہیں کر سکتے انہیں ان فلاحی اداروں میں حسب استطاعت چندہ دینا چاہیے۔ کل ہی میں نے اپنی بیٹی رابعہ سے پوچھا کہ کچھ دن پہلے جو میں نے پیسے بھیجے تھے اس کا کیا کیا؟ کہنے لگی کہ اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے کچھ کپڑے لیے اور کچھ پیسے ہم نے الخدمت تنظیم کو دے دیے ہیں۔ یہ سن کر خوش ہوا اور کچھ شرم بھی آئی کہ میں نے اب تک کچھ نہیں کیا۔ ٹی وی پروگرام کر کے چکوال واپس لوٹا تو الخدمت تنظیم کی خدمت میں کچھ پیسے جمع کرانے کا ارادہ کیا، وہ بھی اسی لیے کہ بیٹی نے بلا واسطہ شرم دلوائی۔ قدرتی آفات میں حافظ سعید کی جماعت بھی پیش ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس پر عالمی دباؤ کی وجہ سے مختلف پابندیاں عائد ہو گئی ہیں اور حافظ سعید اور ان کی جماعت کے چیدہ رہنما زیر حراست ہیں یا گھروں میں نظر بند ہیں، اس لیے ان کی سرگرمیاں اتنی نمایاں طور پر سامنے نہیں آ رہی۔ ذاتی طور پر جماعت اسلامی سے ہماری دوری رہی ہے، یہ بچپن سے رہی ہے، لیکن کیا کرے، ان کی فلاحی تنظیم ایسے کاموں میں سب سے آگے ہوتی ہے، اس سے انکار ممکن نہیں، تو پھر چندہ وہیں جائے گا۔ اب تو حالت یہ ہے کہ مہنگائی نے لوگوں کو مار دیا ہے۔ لاہور جہاں قیام ہوتا تھا، ظاہر ہے رخصت ہوتے وقت کچھ نہ کچھ ادھر ادھر دے دیتے تھے، حالت یہ ہو چکی ہے کہ 50 روپے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو 50 روپے سے آج کے زمانے میں کیا ملتا ہے؟ ہمارے جیسے ملکوں کے نصیب میں غربت لکھی ہوئی ہے۔ امیر طبقہ تو ایک ہے ہی ہے، لیکن یہاں ہندوستان اور بنگلہ دیش میں دنیا کی انتہا کی غربت ہمیشہ موجود رہی ہے، اور اب جو غربت کی لکیر سے اوپر رہنے والے ہیں ان کی حالت بھی نہایت خراب ہو رہی ہے۔ لیکن داد دیں ہمارے ملک کو کہ غربت کے ساتھ ساتھ جو اپر مڈل کلاس اور اوپر والوں کی عیاشیاں ہیں ان میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ یہ عیاشیاں برقرار ہیں، گاڑیاں ایسے ہی فراٹے بھرتی ہیں اور مہنگے ہوٹلوں میں پرانی طرز کا رش دیکھنے کو ملتا ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ یہ عجیب بات ہے، صورتحال جتنی بھی گمبھیر ہو ایسا ہی ہوتا ہے۔ روسی انقلاب پر جان ریڈ کی شاندار کتاب ہے 10 Days That Shook the World۔ لکھتا ہے جب روسی دارالحکومت پیڈو گریڈ میں انقلاب شروع ہوا، یعنی جب زار انکلوس دوئم نے ونٹر پیلس پر حملہ ہوا تو پیڈو گریڈ میں ریسٹورانٹ بھرے پڑے تھے۔ فیشن کرنے والے لوگ مرد و خواتین اپنے پورے رنگ و بہار میں تھیٹروں اور دوسری ایسی جگہوں پر موجود تھے، یعنی ایک طرف ایک خونی انقلاب شروع ہو رہا تھا اور ساتھ ہی دنیا کی عیاشیاں اپنے عروج پر ہیں۔ پیڈو گریڈ
का ओपरा हाउस भरा पड़ा है। बैले थिएटर में भरपूर परफॉर्मेंस हो रही है। शो के बाद फैशनेबल लोग थिएटरों से निकलकर रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। लेनिन की जमात बाल्शेविक पार्टी इक्तदार पर कब्जा करने जा रही है और फैशन वाले लोग इस दुनिया को हिला देने वाले वाकयात से बेखबर हैं। जार के विंटर पैलेस के अंदर इनकलाबी दाखिल होते हैं और जहां महल की शराब जखीरा होती है उस पर टूट पड़ते हैं। जॉन रेड लिखता है कि रात गए बाहर नालियां शराब से भर जाती हैं। बाल्शेविक पार्टी का हेडक्वार्टर स्मॉलनी इंस्टीट्यूट था। वहां लेनिन नमूदार होता है, पोडियम पर पहुंचता है और उसके मुंह से एक लफ्ज मदा सराय का नहीं निकलता। बिल्कुल नहीं कहता कि हमने कुर्बानियां दी, हम पर जुल्म ढाए गए। किसी को मुखातिब नहीं होता। उसके पहले अल्फाज ये होते हैं कि हम अब शुरू करते हैं सोशलिस्ट मुआशरे का कयाम। कोई वादा नहीं होता कि हम ये करेंगे और वो करेंगे। हाथ में जमीन, तिजारत और इंडस्ट्री वगैरह के नए कवानीन थामे वो कवानीन पढ़े जाते हैं, यानी हर बात में एक फैसला होता है। यहाँ पे इनकलाब के सोते फूटते रहते हैं, लेकिन ना कोई बाल्शेविक पार्टी ना कोई लेनिन, बस हम हैं और हमारी आहजारी।